الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اصلاح معاشرہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے۔ معاشرہ کی اصلاح انتہائی اہم ہے، کیونکہ جب معاشرہ میں بگاڑ ہوتا ہے، جس معاشرے میں الحاد ہو، جو معاشرہ فتنوں اور فسادات کا شکار ہو، اس معاشرہ سے اللہ رب العزت کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ایسا معاشرہ اللہ کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جس کی درستگی ہو، جس کے رہنے والوں کی اصلاح ہو، جو کتاب و سنت کے پابند ہو، ایسا معاشرہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے، دیہاتوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ درست ہو جائے، تو وہ معاشرہ بالکل معطر، سکون اور رحمت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اگر بگاڑ ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر و بر میں فساد کیوں پھیلتا ہے، بگاڑ کیوں پھیلتا ہے؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب معاشرے میں بدعمالیاں ہوتی ہیں تو وہ معاشرہ فساد اور فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرہ کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول اللہ بھیجے ہیں، جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معطر اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ معاشرے کے اصلاح کے لیے نبی علیہ السلام نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جو چیزیں معاشرے کو بگاڑتی ہیں، ان کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے، تو معاشرہ درست ہو گیا تھا، معاشرے میں اصلاح ہو گئی تھی۔ تو شریعت نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو معاشرے کو بگاڑتے ہیں، ان میں سے دو چیزوں کا میں اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا، جن کا معاشرے کے بگاڑ سے گہرا تعلق ہے۔ دو چیزیں، ایک زر ہے اور ایک زن ہے۔ یہ دو چیزیں بنیادی سبب ہے جس وجہ سے سارے کا سارا الحاد، سارے کا سارا بگاڑ پھیلا ہوا ہے۔ ایک دولت کی محبت ہے اور ایک عورت کا فتنہ ہے۔ دولت کا فتنہ اور عورت کا فتنہ، یہ دو بنیادی فتنے ہیں جس وجہ سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔
اگر ان دو چیزوں کی اصلاح ہو جائے تو کافی حد تک معاشرہ کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جس قدر ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں، لوگوں کے حق کھائے جاتے ہیں، رشوتیں لی جاتی ہیں، سود خوری ہوتی ہے، یہ جتنے بگاڑ دولت کے تعلق سے ہے، اس کے پیچھے فتنہ دولت کا ہے۔ دل میں دولت کی محبت اور دولت کی محبت جم کے بیٹھ جاتی ہے، جس وجہ سے یہ معاملہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت کا فتنہ واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ان کی گمراہی کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کی گمراہی کا جو فتنہ ہے، ان کے بگاڑ کا جو فتنہ اور سبب ہے وہ مال ہے، وہ دولت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ درم و دینار کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا ان الدرہم والدینار اہلک من کان قبلکم، آپ نے فرمایا یہ درہم و دینار ہیں جنہوں نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے، پہلی امتوں کی ہلاکت اور تباہی کا سبب یہ درہم و دینار بنے ہیں۔ وما ارا الا مہلکیکم، اللہ مجھے بھی میری امت کی تباہی دکھا رہا ہے، میں نے اپنی امت کی تباہی اور بربادی دیکھی ہے، اور اس کے پیچھے بنیادی ہاتھ درہم و دینار کا ہے کہ درہم و دینار تمہیں ہلاک کر رہا ہے، درہم و دینار کی محبت تمہیں برباد کر رہا ہے۔ پھر اس کی ہلاکت اور بربادی کی مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھوکے بھیڑیوں سے دی۔ آپ نے فرمایا ما زیباری جاری آری زارانی باتا فی غنم قوم، دو بھوکے بھیڑیے ہوں انتہائی خطرناک، اور وہ ساری رات بکریوں کے ریوڑ میں بسر کرتے جن کے مالک کو کوئی پتہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے بندے کے دین کے لیے، بندے کے اسلام کے لیے، بندے کے ایمان کے لیے دو چیزیں خطرناک ہیں، حب المال و حب الشرف، ایک مال کی محبت اور ایک عہدے کی محبت۔ یہ دو چیزیں اس قدر ایمان کے لیے خطرناک ہیں کہ اتنے دو بھوکے بھیڑیے بھی خطرناک ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قرب قیامت پیش آنے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی، پیشن گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا تموج الفتن کا موج البحر، میری امت پر فتنے کس قدر امڈ آئیں گے جس طرح پانی دریا کی موجیں آتی ہیں، جس طرح دریا کی موجیں، ایسے فتنے آئیں گے میری امت پر۔ کیفیت کیا ہوگی، لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی بندہ اپنے دین پر، اپنے اسلام پر ایک دن کے لیے قائم رہنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، دین سے مرتد کیوں ہوگا؟ یبیع الرجل دینہ بعرض الدنیا، بندہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی خاطر، دنیا کی حقیر قیمت کی خاطر سودا بازی کرے گا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ میرے بھائیوں یہ انتہائی بنیادی فتنہ ہے جس وجہ سے حقوق غصب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَتَّأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، لوگو تم راستے کھا جاتے ہو، تم حقوق غصب کر جاتے ہو، بہنوں کے حقوق کھا جاتے ہو، بہنوں کی راستے کھا جاتے ہو، چھوٹے بھائیوں کے حقوق کھا جاتے ہو۔ تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں حقوق غصب کرو گے؟ تمہارے دلوں میں دولت کی محبت جم کے بیٹھ گئی۔ یہ بنیادی سبب ہے، بنیادی وجہ۔ آج ہمارے دلوں سے دنیا کی دولت کی محبت نکل جائے، اللہ کی قسم پورا معاشرہ ایک اسلامی کے حوالہ بن جائے، یہ اس قسم کی ایسی عدالتیں نہ رہیں،
اس قسم کا یہ سارے کا سارا نظام ایسے آج تو عدالتیں ہیں، آج یہ لمبا چوڑا نظام ہے، کیونکہ حقوق کھائے جاتے ہیں، غصب کیے جاتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، حق چھیننے کے لیے جھوٹے مقدمے کیے جاتے ہیں، سارے کی بگاڑ کی وجہ دولت کی محبت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باامن پرسکون اور مطہر معاشرے کی مثال کیسے دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمیوں نے سودا کیا، ایک نے اپنی زمین بیچی، دوسرے نے اپنی زمین خرید، اس سے خریدی۔ جس نے زمین خریدی تھی وہ ہل چلا رہا تھا، ہل چلاتے ہوئے اس کو زمین میں سے سونے کا ایک مٹکا ملا، بھرا ہوا مٹکا۔ اب اس نے کیا کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ 100 روپیہ کسی کو نظر آ جائے وہ پاؤں رکھ لیتا ہے اس کو۔ سونے کا ایک مٹکا اس کو ملا، اس نے اپنے بیل ادھر ہی روک دیے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس نے اس مٹکے کو اٹھایا جس سے زمین خریدی تھی، اس کے گھر پہنچا، اس کے دروازے کو دستک دیتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل کر کہا بھائی کیا بات، کیسے آئے؟ کہا یہ تیری میرے پاس ایک امانت ہے، یہ سونے کا ایک مٹکا ہے، یہ تیرا ہے، تیری امانت ہے، تو لے لے۔ اس نے کہا نہیں یہ سونا میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا تیری زمین سے نکلا ہے۔ اس نے کہا میں نے زمین بیچ ڈالی ہے۔ اس نے کہا میں نے زمین خریدی ہے، میں نے سونا نہیں خریدا تھا۔ اس نے کہا زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کچھ میں نے بیچ ڈالا تھا۔ اس نے کہا میں نے خریدی زمین ہے۔ دونوں آپس میں الجھتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، دست و گریبان ہوتے ہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ کسی کا حق چھیننے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، کیا ڈکیتی کرنے کے لیے۔ آج ہمارے بھی جھگڑے ہیں، ہماری بھی الجھنے ہیں، آج ہمارے بھی الجھاؤ ہے کسی کا حق چھیننے کے لیے۔ لیکن جب معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، جب دولت کی محبت دل میں نہیں نہ ہوتی، پھر معاشرہ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اس معاشرے کی مثالیں ایسے ہوتی ہیں، دونوں جھگڑتے ہیں، کس لیے جھگڑ رہے ہیں، کس لیے الجھن کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ مال تیرا ہے، وہ کہتا ہے یہ مال تیرا ہے، میں کون ہوں۔ اپنا جھگڑا ایک قاضی کے پاس لے کے جاتے ہیں جھگڑا کروانے کے لیے۔ آج ہم بھی عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم بھی جھگڑے لے کے جاتے ہیں دوسرے کا حق چھیننے کے لیے، لیکن جہاں مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے دوسرے کا حق واپس کرنے کے لیے۔ قاضی نے فیصلہ کیا ان دونوں کے درمیان، تمہاری اولاد ہے؟ کہتے ہاں۔ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، ایک نے کہا میری بیٹی ہے۔ کہا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں دونوں کی شادی کر دو اور یہ سونے کا مٹکا ان دونوں میں خرچ کیا، اب جا کے ان کا مسئلہ حل ہوا۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ایمان والے ڈول جاتے ہیں، سود جیسا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کس جرت پہ اتنا بڑا گناہ کیا جاتا ہے؟ پیچھے کون سی چیز ہے؟ حب المال ہے، جس کا معمولی گناہ اتنا بڑا ہے، معمولی گناہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا گناہ ہے کہ بندہ اپنی والدہ سے نکاح کرے، اتنا معمولی گناہ 70واں حصہ۔ لیکن کون سی چیز یہ جرم کرا رہی ہے؟ دولت کی محبت۔ ایک یہ وجہ ہے، دوسری وجہ وہ یعنی عورت کا فتنہ۔ عورت کے فتنے نے بھی بہت بڑا بگاڑ ڈالا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت بعد فتنة اضر الناس علی الرجال من النساء۔ اللہ نے مجھے بڑے بڑے فتنے دکھائے ہیں، قرب قیامت تک پیش آنے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے فتنے دیکھے ہیں اور حجابات اللہ نے اٹھائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے، بندے کے ایمان کو ڈسنے کے لیے، اس کے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ حالانکہ دجال کا فتنہ ہے، ریاکاری کا فتنہ ہے، بڑے بڑے فتنے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عورت کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت پارکوں میں پیش کرنے کی چیز نہیں، عورت تشہیر کے لیے پیش نہیں، یہ کوئی بہر لانے کی چیز نہیں۔ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ فاستروها بالبیت، عورت کو گھر میں چھپاؤ۔ عورت گھر کی چار دیواری کی زینت ہے، اس کو گھر میں۔
آج ہم نے تو ساری کی ساری ذمہ داریاں عورت پہ ڈال دی ہے نا. سبزی اس نے خریدنی ہے، لباس اس نے خریدنا ہے، تمام شاپنگ اس نے کرنی ہے. ہم نے تو اس کی ذمہ داری لگا دی ہے نا. لیکن اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو معطر کرنا چاہتے ہو، عورت کو گھر میں رکھو. ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے. اذا خرجت من بیتها، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو استشرفها الشیطان، شیطان اس کو مزین کرتا ہے، مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ اپنے حملے چلاتا ہے. اور تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأۃ اذا خرجت من بیتها، اور جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تقبل فی صورت الشیطان وتدبر فی صورت الشیطان، شیطان اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس عورت کی وجہ سے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے النساء حبالۃ الشیطان، اے لوگو عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. لیصید بها الرجال، شیطان اس جال کے ذریعے مردوں کو شکار کرتا ہے. تو یہ بہر لانے والی چیز نہیں ہے. ہاں مستعار ہو جائے، مجبور ہو جائے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے. ہاں نکلے تو پھر کیسے نکلے، ورنہ اجازت نہیں. لیکن آج ہمارا تو ماحول عجب ہوتا ہے کہ عورت گھر سے نکلتی ہے محلے کے دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں، جب تک 10 گھروں میں چکر نہ لگا لے اسے آرام نہیں. یہ کیفیت بنی ہوئی اور ہماری بھی عجب کیفیت بنی ہوئی. ہم نے بھی ساری ذمہ داریاں عورت پہ ڈال دی. میرے بھائیوں ہم ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے نگران ہیں، خامد ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے. اس نے تمام معاملات پہ توجہ دے دی، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو گھر کی زینت بنائی. گھر سے باہر فضول نہ نکلے. ہاں اگر مجبوری سے نکلنا پڑ جائے تو شریعت نے اس کے احکام دیے، با پردہ ہو کے نکلے، اسلامی حجاب پہن کے نکلے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو جب وہ گھر سے باہر نکلے چادر اوڑھ کے نکلے، با پردہ ہو کے نکلے. اسلام میں با پردہ ہو کر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کا حکم. لیکن شیطان نے عجب قسم کے حملے کیے ہیں. شیطان نے ہمیں یہ سکھلایا ہے پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے. یہ شیطان کی بہت بڑی سوچ ہے، شیطان کا یہ دیا ہوا نظریہ ہے جی پردہ دل کا ہوتا ہے. اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو. کیا نعوذ باللہ ان کے دل پاک نہیں تھے؟ ان سے زیادہ پاکیزہ عورتیں اس زمین کی پشت پہ پیدا ہی نہیں ہوئی. اتنی پاکیزہ عورتیں اسلام نے ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ با پردہ ہو کے زندگی بسر. میرے بھائیوں اپنے گھروں میں پردے کا نظام، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو اسلامی پردہ کرواؤ. یہ ماحول معاشرہ محتر بہترین معاشرہ ہو جائے گا اگر ہم پردے کا نظام کروا دیں. باغیرت آدمی یہ قطر پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دروازے کی دہلیز سے باہر نکلے. صحیح مسلم میں نے ایک غیور شخص کی غیرت کی ایک جھلک دیکھی ہے، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. میدان جہاد میں تلوار نیزہ لے کر وہ اترا تھا، خندق کے میدان میں تھا اور نئی اس کی شادی ہوئی تھی. دوپہر کے وقت اللہ کے پیغمبر سے اجازت لے کر اپنے گھر آتا تھا. ایک دن اپنے گھر آیا تو واجد امرأتہ عند الباب، اس نے اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز پہ پایا. دروازے کی دہلیز ذرا توجہ سے سننا. اس نے غیور میں اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز پہ پایا تو پھر اس کی کیفیت کیا بنی تھی؟ صحیح مسلم میں اصابتہ غیرۃ، اس نے اپنی بیوی کو دروازے پہ دیکھا، اس کو غیرت نے جھنجھوڑا. اصابتہ غیرۃ، وہ غیرت مند تھا. آج بھی غیرت مند آدمی آپ دیکھتے ہیں جو اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کرواتے ہیں،
بے پردہ موٹر سائیکل کے پیچھے گاڑی کے پیچھے بٹھا پورے شہر کا چکر لگاتا پھرتا ہے، غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہ بغیرتی کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن یہاں غیرت اسلام نے جو سکھائی ہے وہ یہ غیرت ہے۔ اسلام کی سکھائی ہوئی غیرت اپنی بیوی کو بندہ دروازے کی دہلیز پر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز پر دیکھا، اس نے نیزہ اٹھا لیا تھا، تلوار کو تان لیا تھا۔ بیوی نے اس کہا منت سماجت کی کہ اپنے نیزے کو روکنا، گھر سے نکلنے کی میری مجبوری دیکھنا۔ پیچھے مجبوری کیا؟ ایک بہت بڑا سانپ گھر میں داخل ہوا ہے، اس وجہ سے میں گھر کی دہلیز پہ بہ رہی ہوں، ورنہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ غیرت مند لوگ تھے، لیکن آج کیفیت ایسی ہے، اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہے، بناؤ شنگار کر کے، اور موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوتا ہے باس کو موٹر سائیکلوں کے پیچھے دیکھ حضور مگر پیار سے۔ اندازہ کرے غیرت کس قدر غیرت کا جنازہ ہے، لیکن یہ غیرت مند لوگ۔ ایک حضور عورت کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے یہ خبر ملی تیرا بیٹا احد کے میدان میں شہید ہو چکا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلی تھی، میدان کے جہاد کے میدان میں آئی تھی۔ اس کی کیفیت کیا تھی؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَهِيَ مُنْتَقِبٌ، وہ آئی اور اس نے مکمل باپردہ تھی، نقاب کھولا ہوا تھا۔ دیکھنے والے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جس کا بیٹا فوت ہو جاتا تھا وہ تو دور جاہلیت میں اپنے بال نوچتی، اپنے گریبان پھاڑتی، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتی، لیکن یہ کیسی عظیم عورت ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور وہ واویلا کرتی نہیں آ رہی، باپ پردہ ہے، باپ پردہ ہے۔ اس عورت نے یہ الفاظ سن لی تو اس نے تاریخی الفاظ کہے تھے۔ ایک مجلس میں گزرتے ہوئے کسی نے الفاظ بولے، روک کے اس نے ڈٹ کے جواب دیا تھا۔ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، ارزا ابنی ولا ارزا حیائی، میں کیوں پردہ اتاروں، میں کیوں بے پردہ ہو کے گھر سے نکلوں؟ میرا بیٹا مجھ سے چھنا ہے، میری غیرت میرا حیا مجھ سے نہیں چھنا۔ بیٹا ہی گیا ہے نا، بیٹا فوت ہوا ہے، غیرت تو نہیں فوت، یہ غیرت ہو رہی ہے۔ وہ بھی تو کسی کی ماں تھی نا، وہ بھی تو کسی کی بیوی تھی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن تھی نا، تو اس کے باپ نے، اس کے خامد نے، اس کے بھائی نے اس کی کیسی تربیت کی؟ میرے بھائیوں، اور بہت بڑے بگاڑ کے ساتھ اس پہ کنٹرول کر لو، وہ گھر سے فضول باہر نہ نکلے، باپ پردہ ہو کر نکلے۔ یہ نہیں اس کے گھر میں یہ کزن آ رہا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ سارے کا سارا جو بنایا ہوا شیطانی چال ہے، ان تمام چیزوں پہ پابندیاں لگو، جس سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ کرو۔ گھر سے یہ ٹی وی نکال دو، یہ فلمیں نکال دو، یہ عورتوں کے حیا کو، بندوں کے حیا کی غیرت کو ختم کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو نکالو۔ فلمیں دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں باجماعت اپنی بیٹیوں بہنوں کو بٹھا کے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈرامے دکھاتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں۔ سائیوال کا ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک حاجی صاحب حج کے لیے گئے تو واپسی پہ رنگین ٹی وی لے گئے، یہ تحفہ لے کے آئے۔ دوستوں نے سمجھایا بھائی صاحب یہ کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا بچے محلے میں جاتے ہیں دوسروں کے گھروں میں، میں نے کہا گھر میں رہیں۔ سمجھ نہ آئی حاجی صاحب، کافی دن گزرے، ایک دن ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، فلم چل رہی تھی، کھانا کھا رہا تھا، چھوٹی بیٹی پوچھنے لگی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کنجری اور کنجر ناچ رہے تھے، وہ آپس میں اپنے وہ گندے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بیٹی نے پوچھا چھوٹی بیٹی بابا یہ کیا ہے؟ اگر اس کے اندر غیرت ہوتی تو ڈوب مرنے کے لیے اتنا ہی کافی، لیکن آگے سے کیا منہ بھر کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ آپس میں پیار کر۔ اس نے کہا بابا یہ کام تو بڑی باجی بھی کرتی ہے، محلے کے فلاں لڑکے سے۔ اس وقت اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں یہ کیا فتنہ اپنے گھر میں لے آیا، اٹھا کے عام سڑک میں آ کے درمیان وسط میں مار کے ٹی وی کو توڑ دے۔ میرے بھائیوں یہ فتنے ہیں جو عورت کو بگاڑتے ہیں، جس وجہ سے عورت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی جو بغیرتی والی بنتی ہے، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے بڑی غیرت کا درس دیا ہے، اسلام نے تو ایسا ماحول دیا ہے، ایسا ماحول دیا ہے کہ اسلام نے کہا
देवर भी अपनी भाभी के पास नहीं आ सकता खलवत में बगैर, इस्लाम ने उससे भी पर्दे कर। हम कहते हैं ये दोस्त है, ये कज़न है, ये फलां है। मेरे भाइयों, इस्लामी पर्दा, इस्लामी माहौल अपने घरों में पैदा करो तो मुआशरा बेहतर हो। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, आखिरी हदीस बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युमा इमरातिन, हर वो औरत जो इस्तातरा खुशबू लगाती है, होती बापर्दा है, खुशबू लगाकर वो अपने घर से निकलती है, नमाज पढ़ने के लिए निकलती है, जुमा के लिए आती है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक के वो वापस जाके गुस्ले जनाबत ना करे। गुस्ले जनाबत जब तक नहीं करेगी तो उस वक्त तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं। मैंने इस हदीस की बहुत बरकतदानी की है। शुरुआत तो मैंने देखा है कि इस औरत को गुस्ले जनाबत करने का हुक्म क्यों दिया, जो सिर्फ खुशबू लगा के घर से बाहर निकली है, बापर्दा है, उसका सारे का सारा वजूद छुपा हुआ है, बापर्दा होकर निकली है, लेकिन खुशबू सिर्फ उसने लगाई है तो उसको सिर्फ इतना ही नहीं कहा खुशबू धोके आ, उसे कहा है गुस्ले जनाबत कर। ढूंढते ढूंढते आखिर मुझे एक रिवायत मिली जिससे इस हदीस की शरह मुझे समझ आई। वो हदीस क्या थी? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इमरत, हर वो औरत इस्तातरा जो खुशबू लगा के खाराजत में बैठी है, अपने घर से निकलती है, वहिया ज़ानिया, वहिया ज़ानिया, वहिया ज़ानिया, 3 दफा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बदकारी का तज़किरा किया। वो बदकारा है, वो बदकारा है, वो बदकारा है। उस औरत को कौन पाक दामन कह सकता है जिसको ज़ुबान नबूवत ने ज़ानिया कहा हो? इसलिए इससे समझ आई कि शरीयत ने कहा है कि वो गुस्ले जनाबत का। तो आज तो खुशबू तो दूर की बात है, बेपर्दा होके अगर पर्दा कोई इस्लामी घरों में रहा भी है ना, वो भी नाम की हम। ये जो निकाब, ये जो चादरें निकली हैं, ये कोई पर्दा नहीं, ये भी कोई पर्दा है जो और हुस्न को दुबाला करता है, जिसमें औरत के खतो खाल और नजर आते हैं, ये कोई पर्दा नहीं। इस्लाम ने जो पर्दा दिया है वो कैसा पर्दा है? हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को हुक्म दिया कि ईदगाह की नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले। वो औरतें जिन्होंने नमाज नहीं भी पढ़नी वो भी निकले। औरतों ने शिकायत की हमारे पास चादरें नहीं, यानी पर्दा करने के लिए चादरें नहीं है, हम घर से कैसे निकलें? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके पास चादर नहीं है वो अपनी सहेली की चादर में छुप के आए। इससे ये बात समझ आती है पर्दा कैसा। औरत की चादर इतनी बड़ी होती थी कि उस चादर में एक और औरत भी छुप सकती थी, एक और औरत भी, यहाँ तो एक औरत ही नहीं छुप। ये कैफियत बनी हुई है आज पर्दे की। जो लिबास ज़ेरे तान किया होता है उसकी भी अजब कैफियत होती है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्बा कासियात, कितनी ही ऐसी पर्दा वो लिबास पहनने वाली है लेकिन होती बरहन। तो मेरे भाइयों, अपने घर के माहौल को इस्लामी बनाओ, अपनी बहनों की तरबियत करो, अपनी बेटियों की तरबियत करो, हम इसके जिम्मेदार हैं। और एक बड़ी अहम बात इस मामले में, इस्लाह के मामले में करना चाहूँगा, तो खुदारा अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से मोबाइल छीन लो। मोबाइल ले लो, कोई जरूरत नहीं है उनको मोबाइल देने की। मोबाइल बहुत बड़ा हुक्म है। मोबाइल ने बदकारी को बड़ा आसान कर दिया है और गंदे ताल्लुकात के मुरासम को बिल्कुल करीब कर दिया है। मोबाइल इनसे छीन लो, वो बाप जिम्मेदार है, वो खामद, वो भाई जिम्मेदार है जिसने उनको मोबाइल फराहम किया। क्या जरूरत है औरत को? वो अपने पास मोबाइल रखे, छीन लो उनसे मोबाइल। ये उनकी बिगाड़ में इसका बड़ा बुनियादी रोल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने माहौल को इस्लामी बनाने की तौफीक अता करे। अल्लाह हमें हुजूर बना दे, अल्लाह हमें गैरतमंद बना दे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत की एक बात आपके सामने रखता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के पास नबीना सहाबी आपके घर आया, बीवियाँ बैठी रही, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। आपने फरमाया गैर महरम घर में आया है, तुम छुपे क्यों नहीं? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हुवा आमा, वो तो अंधा है। आपने फरमाया वो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं। वो अंधा है, तुम तो नहीं। माना गया है तुम भी उनके सामने नहीं आ सकते। पता क्या चला कि नबीने को भी औरत नहीं दे सकती। जिस तरह औरत का पर्दा है कि औरत को कोई ना देखे, इसी तरह औरत मर्द को भी नहीं देख सकती।
यहाँ मैं थोड़ा सा तवक्कुफ करना चाहूँगा। हमने जो अपने घरों में टीवी रखे हैं, हम कहते हैं सिर्फ हम मैच देखते हैं, सिर्फ जाकिर नाइक साहब का खिताब सुनते हैं, सिर्फ हम तो जो है ना खबरें सुनते हैं। हम जो बाजमात अपनी बहनों और माओ को गैर मर्दों को दिखाते हैं, ये क्रिकेटर दिखाते हैं, क्या हमारी गैरत गुवारा करती है? अल्लाह के पैगंबर ने तो वो अजीम सहाबी भी अपनी औरतों को नहीं देखने दिया था जिसकी शान में कुरान की मुतअद्दिद आयतें नाज़िल हुई थी। इतना अजीम सहाबी था अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, सूरह आबस पूरी की पूरी उसकी शान में नाज़िल हुई। अल्लाह ने के नबी ने वो भी नहीं देखी। आज हमारी गैरत कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें हुजूर बना दे, अल्लाह हमें गैरतमंद बना दे। कोई हाज़िर अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।